بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، سوشل میڈیا پر ہم نے ایک پوسٹ دیکھی کہ جس میں لکھا ہوا تھا اس روایت کے حوالے سے، قال علی لا اجد علی فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری، کہ یہ جو روایت ہے یہ جھوٹی ہے اور من گڑت ہے اور اس کو اہل سنت بیان کرتے رہتے ہیں۔ بھائی آج اس روایت کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور میں ثابت کروں گا یہ روایت درست ہے اور بالکل اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ جو بندہ مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ لیکن چند اشعار نبی کے یار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد رسول ثانی اسلم ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جو روایت ہے کہ یہ روایت بھائی اس حوالے سے یہ ہمارے اہل سنت میں کچھ تفضیلی گھسے ہوئے ہیں، اور روافی شیعوں کی عادت ہے کہ جس میں جو جب شیخین کی افضلیت کے حوالے سے کوئی ان کے سامنے کوئی دلیل آتی ہے، کوئی روایت آتی ہے تو کہتے ہیں جھوٹی ہے، من گڑت ہے اور اس کو اہل سنت بیان کرتے رہتے ہیں، غلط ہے، درستی نہیں ہے۔ بھائی سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ جو شیخین ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگوں کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع قطعی ہے، اور یہی ہمارے جو شریعت کے مشائخ ہوں یا طریقت کے مشائخ ہوں جن کا اولیاء کہتے ہیں ان سب کا یہی مذہب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر یہ مولا علی سے افضل ہیں، مولا علی ہوں صحابہ والے بیت ان سب سے افضل ہیں یہ دونوں بزرگ، اور اس پر اجماع قطعی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زنی نہیں بھائی، قطعی اجماع ہے۔ آج ہم ان کو توضیح طلبی بھی پڑھائیں گے، نور الانوار بھی پڑھائیں گے اور ساری کتابیں پڑھائیں گے۔ یہ اہل سنت کے اندر جو تفصیلی گھسے ہوئے نا، جو باتیں اس طرح کی چھوڑتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ اجماع جو ہوتا ہے نا یہ 3 قسموں پر ہوتا ہے۔ تو پہلی اجماع کی قسم وہ ہوتی ہے جو خبر متواتر کی طرح ہوتی ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے جو خبر مشہور کی طرح ہوتی ہے، یعنی خبر مشہور کا انکار کرنا کفر نہیں ہے لیکن گمراہی ہے۔ جیسے فتاوی ہندیہ پڑھ لیں، بعض علماء کے نزدیک جو خبر مشہور ہے اس کا منکر کافر ہوتا ہے، لیکن صحیح موقف کیا خبر مشہور کا منکر کافر نہیں ہے لیکن گمراہ ہے۔ تو جو شیخین کی افضلیت ہے یہ اس پر اجماع قطعی ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث اور احادیث مشہورہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو مولا علی کے حوالے سے یہ قول ملتا ہے کہ قال علی ان حکم بن حجل قال سمعت علی یقول لا اجد علی فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری۔ یہ فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا حکم بن حجل سے روایت فرماتے ہیں، میں نے مولا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو میں پاؤں کہ مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے میں اس کو مفتری کہوں گا۔ اور مفتری کی یاد کتنی ہوتی ہے؟ 80 کوڑے، تہمت لگانے والے کی۔ بھائی یہ کہتے رہتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے۔ بھائی یہ روایت موجود ہے الاستیاب میں موجود ہے، اور اسی طرح طریق ابن ساکر میں موجود ہے، ریاض الندرہ میں موجود ہے، جلد نمبر 1 میں موجود ہے، یہاں تک کہ جو شیعوں کی کتاب ہے رجال کشی، جو رافضی شیعوں کی کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح لکھا ہوا ہے۔ وہ اس حدیث کے جو راوی ہیں جنہوں نے مولا علی سے اس حدیث کو سنا، خود سنا، اور رافضی شیعوں غور و فکر کرو، تفضیلیوں والے سنت کے اندر جو تفضیلی گزرے ہوئے ہیں وہ غور و فکر کرو، تفکر کرو، توبہ کرو، رجوع کرو۔ مولا علی کا چوتھا نمبر ہے، چوتھا نمبر، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، پھر تیسرا عثمان کا ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ روایت محمد بن حنفیہ سے ہے، محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے حضرت علقمہ سے، عبد خیر، جابر بن حمید، حکم بن حجل اور ان کے والد حجل، یہ سارے راوی جو ہے مولا علی سے براہ راست اس روایت کو روایت کر رہے ہیں۔ اور علامہ زابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا حدیث صحیح ہن۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے حوالے سے فتاوی عزیزی میں کہتے ہیں صحیح ہن، یہ حدیث صحیح ہے۔ رجال کشی میں اس حدیث کو صحیح کہا گیا، لا اجد علی فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری، یہ روایت درست ہے۔ اب ایک اور اعتراض کر دیتے ہیں، بھائی حد تو قطعی مسئلے پر لگتی ہے، جیسے شراب کو پیے تو اس کی سزا 80 کوڑے، تو یہ تم کہہ رہے ہو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا کہ قطعی مسئلہ ہے، اور یہ قطعی مسئلہ ہے، زنی نہیں ہے، حدیث مشہورہ ثابت ہے، اور مولا علی نے اپنی طرف سے بات کہی نہیں، مولا علی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہوئی تھی۔ یہ بخاری نہیں پڑھی، آتا ہے بخار مگر آتی نہیں بخاری۔ عن محمد بن حنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی قال ابو بکر ثم عمر۔ مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے مولا علی سے پوچھا کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ پھر پوچھا کون افضل ہے؟ پھر فرمایا عمر۔ پھر مولا علی سے یہ حدیث نہیں سنی؟ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر سیدا اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لا اجد علی، یہ جو مولا علی نے فرمایا لا اجد علی فضلنی علی ابی بکر وعمر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ تکمیل الایمان پڑھو کہ افضلیت شیخین کو مولا علی سے 80 آدمیوں نے روایت کیا ہوا ہے۔ افضلیت شیخین ابو بکر عمر کی افضلیت کو مولا علی سے 80 آدمیوں نے روایت کیا، فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح اور متواتر ہے۔ اور تفضیلی اور غور و فکر کرو، توبہ کرو۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیگر ہمارے اکابرین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، افضلیت شیخین قطعی است، یہ سارے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ قطعی ہے، زنی ہے۔ امام مالک کو پڑھو، امام اشری کو پڑھو کہ یہ مسئلہ قطعی ہے، زنی نہیں ہے، تو تبھی تو گمراہی کا حکم لگا ہوا ہے۔
اور یہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے. حدیث مشہورہ کا منکر کافر نہیں ہوتا لیکن گمراہ ہوتا ہے. اور حدیث مشہورہ سے بھی جو چیز ثابت ہو وہ بھی قطعی ہوتی ہے، ضنی نہیں ہوتی. یہ پڑھو اس حوالے سے. تو یہ مولا علی کا قول برحق ہے، درست ہے کہ جس بندے کو میں پاؤں مجھے ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے، اس بندے کو میں 80 کوڑوں کی سزا لگاؤں گا، حد مفتری لگاؤں گا. اور وہ کتنی 80 کوڑ ہے. تو اہل سنت غور و فکر کرو، تفکر کرو. یہ اہل سنت میں کچھ تفضیلی گھسے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر. اہل سنت کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے. یہ تفضیلی شیعوں کا اور یہ جو رافضی شیعے نا ان کا عقیدہ ہے کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ یہ آپ نے کئی بندوں نے سنا ہوگا کہ رافضی شیعہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل مولا علی ہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا ہرگز بھی عقیدہ نہیں. سنیوں کی ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. مولا علی ہماری جان، ہمارے پیر و مرشد ہم سے محبت کرتے اور کرتے رہیں گے، لیکن عقیدہ اہل سنت کا ہی اور اسی پر ہی قائم رہیں گے، اس کو ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے.